جب سمرقند فتح ہوا تو سمرقند کے غیر مسلموں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک وفد بھیجا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ اس وفد کے سربراہ نے آپ سے شکایت کی کہ مسلم سپہ سالار نے آپ کی اسلامی شریعت کے اصولوں سے انحراف کیا ہے اور ہم سے کوئی بات چیت کیے بغیر ہمارے شہر پر دھاوا بول دیا ہے اور ہمارے شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں انصاف دلائیں۔ آپ نے سمرقند کے گورنر سلیمان کو ایک خط لکھا اور کہا کہ سمرقند کے شہریوں نے مجھ سے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی شکایت کی ہے۔ میرا خط ملتے ہی ان کا مقدمہ سننے کے لیے کوئی قاضی مقرر کرو۔ اگر اس قاضی نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا تو وہ لوگ دوبارہ اپنا اقتدار سنبھال لیں گے اور مسلمان پہلے والے مقام پر واپس آ جائیں گے۔ گورنر نے آپ کے حکم کی تعمیل میں ایک قاضی مقرر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اسلامی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے ذمیوں یعنی غیر مسلموں کے حق میں فیصلہ دے دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ شہر اور چھاؤنی خالی کر دیں اور اپنے اوپر پہلے والے مقام پر واپس چلے جائیں۔ وہاں جا کر اہل سمرقند سے مصالحت کی کوشش کریں۔ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوں تو بے شک جنگ کا راستہ اختیار کر لیں۔ عدل و انصاف کے اس مظاہرے کو دیکھ کر اہل سمرقند بہت حیران ہوئے۔ چونکہ مسلمان واپس اپنے پہلے مقام پر چلے گئے تھے اور اس چیز کی انہیں توقع نہ تھی کہ ایک مسلمان قاضی ایسا فیصلہ کرے گا اور مسلم لشکر کو علاقہ خالی کرنے کا حکم دے گا۔ انہوں نے متفقہ طور پر طے کیا کہ ہم پہلی والی حیات میں ہی ٹھیک ہیں۔ ہم نے مسلمانوں کا اقتدار دیکھ لیا ہے، وہ کوئی ظلم و ستم نہیں کرتے اور ہمارے ساتھ امن و امان کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جنگ کی صورت میں قتل و خون ہی ہوگا اور نہ جانے کس کو کامیابی ملے۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ مسلمانوں کا اقتدار قبول کر لیا جائے۔ لہٰذا غیر مسلموں نے مسلمانوں کا اقتدار بخوشی قبول کر لیا۔